علیکم۔ آج کے اس لیکچر کے اندر 9th کلاس کا سبق امتحان اور اس کا آج ہے دوسرا لیکچر۔ امید ہے کہ کل جو ہم نے پڑھا تھا وہ آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اور آپ اس سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہوں گے کہ امتحان ایسے بھی دیا جاتا ہے، اور آپ نے جو ہے وہ ایسے نہیں دینا، آپ نے محنت کر کے دینا ہے۔ میں نے بھی یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں، دوبارہ سے یہ لائن پڑھ دیتا ہوں کہ میں نے بھی تقدیر اور تدبیر پر ایک چھوٹا سا لیکچر دے کر ثابت کر دیا کہ تدبیر کوئی چیز نہیں، تقدیر سے تمام دنیا کے کام چلتے ہیں۔ قصہ مختصر، درخواست شرکت دی گئی، داخلہ فارم بھرا گیا، منظور ہو گئی، اور ایک دن وہ آیا کہ ہم ہال ٹکٹ لیے یعنی کہ رول نمبر سلپ لیے، مقام امتحان پر پہنچ ہی گئے۔ گویا یاد نہیں کیا تھا، لیکن 2 وجہ سے کامیابی کی امید تھی۔ اول تو امداد غیبی کہ غائب سے کوئی مدد ہو، دوسرا پرچوں کی الٹ پھیر کہ ادھر کے پرچے ادھر چلے جائیں۔ شاید وہ حضرات جو امتحان میں ابھی شریک نہیں ہوئے اس مضمون کو نہ سمجھیں، ان کے لیے ذرا وضاحت سے عرض کرتا ہوں۔ امداد غیبی سے مراد امیدواران امتحان کی اصطلاح میں وہ مدد جو ایک کو دوسرے سے یا کسی نیک ذات نگرانے کار سے یا عند الموقع عین موقع پر کتاب سے پہنچ جائے، یعنی کہ نقل کرنا۔ پرچوں کی الٹ پھیر گو کہ بظاہر ذرا مشکل نظر آتی ہے، لیکن تقدیر سب کچھ آسان کر دیتی ہے۔ بعض شریف کم حیثیت ملازم ایسے بھی نکل آتے ہیں جو با امید انعام پرچہ بدل دیتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اس سے ایک محنت کرنے والے کو نقصان پہنچ جاتا ہے، لیکن تدبیر اور تقدیر کا مسئلہ جیسے اس کارروائی میں حل ہو جاتا ہے، دوسری کسی صورت حل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں، لیکن وہ بہت کم پیش آتی ہیں، اس لیے ان پر بھروسہ کرنا نادانی ہے۔ خیر آمدم برسر مطلب کی بات پر آتے ہیں۔ 9:45 بجے گھنٹی بجی اور ہم بسم اللہ کہہ کر امتحان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ایک بہت ہی خلیق اور ہنس مکھ نگرانے کار تھے۔ مجھے جگہ نہیں ملتی تھی، میں نے ان سے کہا تو وہ میرے ساتھ ہو لیے، جگہ بتائی اور بڑی دیر تک ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے۔ میں سمجھا چلو بیڑا پار ہے، اللہ دے اور بندہ لے۔ ٹھیک 10 بجے پرچہ تقسیم ہوا۔ میں نے پرچہ لیا اور سرسری نظر ڈالی اور میز پر رکھ دیا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ پرچہ پڑھنے کے بعد جیسے میرے چہرے پر اطمینان تھا، شاید ہی کسی کے چہرے پر ہو۔ خود تو اس پرچے کے متعلق اندازہ نہ کر سکا، لیکن نگرانے کار صاحب کو یہ کہتے ضرور سنا کہ پرچہ مشکل ہے۔ میں کئی مرتبہ اول سے آخر تک اس کو پڑھ گیا، لیکن یہ نامعلوم ہوا کہ کس مضمون کا ہے۔ جوابات کی کاپی دیکھی، اس کے آخر میں ہدایتیں پڑھیں، صفحہ اول کی خانہ پوری کی اور کھڑا ہو گیا۔ گارڈ صاحب فوراً ہی آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ وہ مسکرائے، زبان سے تو کچھ نہ بولے مگر پرچے کی عنوان پر انگلی رکھ دی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اصول قانون کا پرچہ ہے۔ دل کھل گیا۔ میں نے بھی قلم اٹھا کر لکھنا شروع کر دیا، کیونکہ اصول کے لیے کسی کتاب کے پڑھنے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں۔ اس مضمون پر ہر شخص کو رائے دینے کا حق حاصل ہے۔ ایک مقننہ کہتے ہیں قانون بنانے والا، ایک اصول قائم کرتا ہے، پارلیمنٹ کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی رائے کو کسی دوسرے کی تجویز کا پابند کریں؟ میں نے اپنے برابر والے سے پوچھنے کی کوشش بھی کی، کچھ ادھر ادھر نگاہ بھی دوڑائی، مگر گارڈ صاحب میری حالت کو ایسا تاڑ گئے تھے کہ ہر وقت بلائے ناگہانی اچانک آنے والی مصیبت کی طرح سر پر ہی کھڑے رہتے تھے۔ ذرا میں نے ادھر ادھر گردن پھیری۔ انہوں نے آواز دی کہ جناب اپنے پرچے پر نظر رکھیے۔ جب دوسروں سے مدد ملنے کی توقع منقطع ہو گئی تو میں نے دل میں سوچا کہ چلو ان گارڈ صاحب سے ہی پوچھ لیں۔ میں کھڑا ہو گیا، وہ آئے، میں نے دریافت کیا جناب اس دوسرے سوال کا کیا جواب ہے؟ وہ مسکرائے اور کہا مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ برابر والے بڑے زور سے لکھ رہے ہیں، ان سے پوچھ دیجئے۔ اور اگر آپ کو دریافت کرنے میں، آپ کو پوچھنے میں کوئی لحاظ، کوئی شرم آتی ہے تو ذرا ٹہلتے ہوئے تشریف لے جائیے،
میں خود پوچھ لوں گا. مگر وہ کب ہلنے والے تھے؟ کتب ہو گئے، ایک جگہ پر ٹھہر گئے. ان کا مسکرانا پہلے تو مجھے اچھا معلوم ہوا، لیکن پھر آخر میں تو زہر ہو گیا. میں واللہ سچ کہوں گا کہ اگر تمام عمر قلبی دلی نفرت مجھے کسی سے ہوئی ہے تو انہی صاحب سے ہوئی ہے. غرض اس طرح یہ تمام دن امتحان کے گزر گئے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے ظالم کے ساتھ ایسی حالت میں ایک حرف بھی یاد نہ ہو. پورے 6 گھنٹے گزارنے کیسے مشکل ہوں گے. یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ محاورتاً انہوں نے بولا ہے، کیونکہ عام طور پر پیپر جو ہے وہ 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور بی اے کی انگلش کا پنجاب یونیورسٹی کے اندر پیپر جو ہے وہ 3.5 گھنٹے کا ہوتا تھا. اب شاید وہ بھی 3 گھنٹے کا ہو گیا ہے. تو یہ محاورتاً انہوں نے بولا 6 گھنٹے گزارنے. ٹھیک ہے جی. میں تو ہر روز آدھا گھنٹہ کے بعد ہی کمرے سے نکل آتا، لیکن آتا نہیں تھا وہ. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ہو سکتا ہے کہ ہر روز آدھا گھنٹہ گزارنے کے بعد کمرے سے نکل آتا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہاں پہ میں نے زور اس لیے دیا کہ اکثر یہاں پر ایک MCQs آتا ہے اور بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں. لیکن مصیبت یہ آن پڑی کہ والد صاحب روز 11 بجے سے آ جاتے اور نیچے صحن میں بیٹھ جاتے، یعنی کہ وہ باہر نہیں نکلتا تھا آدھا گھنٹہ، پورا ٹائم گزارنے کے بعد آتا تھا. اب میں جلدی باہر آ جاتا تو جو روب میں نے 2 سال کے عرصے میں قائم کیا تھا وہ سب ہوا ہو جاتا، اڑ جاتا. اس قہر درویش پر جانے درویش کہ جو درویش ہوتا ہے اس کا قہر، اس کا غصہ اپنے اوپر ہی نکلتا ہے. آخری وقت تک امتحان کے کمرے میں بیٹھا رہتا. یاد رکھیے گا، آخری وقت تک کمرے کے امتحان میں بیٹھا رہتا تھا. اور جب نیچے اترتا تو والد صاحب سے پرچے کی سختی کی شکایت ضرور کرتا. وہ بھی یہی تسلی دیتے کہ ممتحن کو کچھ برا بھلا کہہ دیتے، لیکن ان کو یہ خیال ہو گیا کہ کچھ ہی کیوں نہ ہو میرا بیٹا کامیاب ضرور ہوگا. امتحان ختم ہوا اور امید نمبر 1 اور 2 کا خون ہو گیا. اب ممتحنوں، پیپر چیک کرنے والوں کے پاس کوشش کی سوجی. والد صاحب ایک زبردست چٹھی سفارش کی لے کر ایک صاحب کے یہاں پہنچے. وہ چٹھی دے کر بہت اخلاق سے ملے. آنے کی وجہ دریافت کی. والد نے عرض کیا کہ خادم زادہ، اس سال یعنی کہ میرا بیٹا جو آپ کا خادم اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے، مگر آپ کوشش فرمائیں تو یہ خانہ زاد بہت ہمیشہ ممنوع احسان رہے گا، آپ کے احسان کا بہت شکر گزار رہوں گا. وہ بہت ہنسے اور دوسرے لوگوں سے بھی جو سلام کو حاضر ہوئے تھے فرمانے لگے یہ عجیب درخواست ہے، ان کا بیٹا تو امتحان دے اور کوشش میں کروں. تو اسی سلسلے میں بیٹا میرے ساتھ بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ چونکہ میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ٹیوٹر بھی ہوں، تو دور کیا جانا ہے، اساتذہ برادری میں سے ہی جو ہے وہ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو اپنا تعارف ایسے کروانے کے بعد اپنے کسی بھانجے بھتیجے کا جو ہے وہ سفارش کرواتے ہیں. میں نے یہ ان تمام جو ہے وہ اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا کہ ہم بحیثیت قوم شارٹ کٹ دیکھنا چاہتے ہیں. شارٹ کٹ ہو، بس ڈگری مل جائے، کام کچھ نہ کرنا پڑے. میرے اسٹوڈنٹس میں سے بہت سے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے طالب علم تھے جو پولیس فورس سے ہوں، ایریگیشن سے ہوں، مختلف محکموں سے ان کا تعلق تھا، لیکن سب کی یہ کوشش تھی، چونکہ ترقی لینے کے لیے پڑھتے ہیں، پڑھنے کے لیے نہیں پڑھتے، تو ان کی کوشش یہ تھی کہ اسائنمنٹ نہ ہو. اور الحمدللہ میں نے اپنی باتوں سے ان کو اور جو یونیورسٹی کے رولز کے مطابق جو ہے ان کو قائل کیا کہ آپ اسائنمنٹس بنائیں، آپ بنائیں گے تو نمبر ملیں گے. تو بحیثیت قوم میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم سب سست، کاہل، کام چور ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور سب کچھ جو ہے وہ بس مل جائے. تو بیٹا ایسا نہیں ہے، محنت کا کیا گیا ہی جو ہے وہ اچھی چیز ہوتی ہے اور اسی سے لطف آتا ہے. تو شارٹ کٹ جو ہے وہ 1 دن 2 دن اور کچھ بھی نہیں. تو آگے چلتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا. تو بندہ خدا، آپ نے لڑکے سے کہو کہ وہ خود کوشش کرے. بیچارے بڑے میاں ایسے نادم ہوئے کہ پھر کسی کے پاس نہ گئے. کچھ عرصے کے بعد نتیجہ بھی شائع ہو گیا اور کم ترین جملہ مضامین کے بدرجہ اعلیٰ
فیل ہوا۔ خبر نہیں کہ وہ کون سے بھلے مانس شریف ممتحن تھے، انہوں نے 2 نمبر دیے تھے بس، باقیوں نے تو 0 ہی ڈالا۔ والد صاحب کو رنج ہوا، دکھ ہوا، نمبروں کی نقل حاصل کی، بالآخر یہی رائے قرار پائی کہ کسی بدمعاش چپراسی نے بدل دیے، ورنہ ممکن تھا کہ برابر 3 گھنٹے لکھا جاتا تو 0 ملتا۔ مجھے بھی تعجب تھا، حیران تھا، کیونکہ میں نے کوئی پرچے ایسے برے بھی تو نہیں کیے تھے۔ میں نے یہ جوابات والد صاحب کو بھی سنائے تھے، یعنی کہ ان کو سنائے تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا لاء کا۔ انہوں نے بہت تعریف کی، ممتحنوں کو بہت برا بھلا کہا۔ تو یہاں پر مختصر یہ کہ آپ والدین کو پاگل بنا سکتے ہیں بڑی آسانی سے، لیکن یہ ایک غلط بات ہے۔ ایکسکیوز می۔ میری اشک شوئی کی اور فرمایا، بیٹا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس سال نہیں آئندہ سال صحیح، آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی، 100 دن چور کے تو 1 دن شاہ کا۔ خیر جو کچھ ہوا سو ہوا، 1 سال کی فرصت تو ملی۔ تو مصنف اب مزے میں ہے کہ اسے 1 سال کی مزید فرصت ملی، اس کی نان ٹکیاں چلیں گی، اس کی جو ہے وہ اس کو کام نہیں کرنا پڑے گا، روز کا جیب خرچ ملے گا، وہ اسکول لائف انجوائے کرے گا۔ تو بیٹا ایسا نہیں کرنا، اس سے ہمیں سبق یہ ملا، مضامین فرد میں سے ہی لیا گیا۔ آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ یہاں پر جو اسٹار نوٹس کے اندر بھی میں نے آپ کو اقتباس دیے گئے ہیں، غالباً یہ والا اقتباس جو ہے آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے، مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہیں۔ تو آج کا یہ سبق ہمارا مکمل ہوا۔ اس سے ہم نے یہ سبق حاصل کیا کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے، کسی پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، اور یہ نہ ہو کہ امتحان آنے پر آپ اس کے نتیجہ آنے پر جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، اور ان سب چیزوں سے بچیے اور محنت کیجیے۔ آج کا لیکچر یہیں تک اختتام پذیر ہوا، انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور اس جیسے مزید لیکچر جو ہے وہ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں، اور پلے لسٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کی کلاس کے تمام لیکچرز جو ہے موجود ہیں۔ مجھے محمد امین کو اجازت دیجیے، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کمنٹس میں۔ اللہ حافظ۔ ہیلو بابا کے چینل میں لائک کریں اور